خدا دے واسطے ایک وار آ جا، اے ٹر چلیا تیرا بیمار آ جا، اور میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سناون او مٹھی گفتار آ جا، خدا دے واسطے ایک وار آ جا، اور غماں دے بوجھ نے بے حال کیتا، اور غماں دے بوجھ نے بے حال کیتا، سناون او مٹھی گفتار آ جا، اے ٹر چلیا تیرا بیمار آ جا، خدا دے واسطے ایک وار آ جا، اور تیرے بن دل میرا ایک پل رہنا، اور تیرے بن دل میرا ایک پل رہنا، میرا دل رکھ کے آ دلدار آ جا، اے ٹر چلیا تیرا بیمار آ جا، خدا دے واسطے ایک وار آ جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ کریم نے اپنی ناریب اور بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اگر کوئی ابو جہل کا چیلا اٹھے اور میرے نبی کے ذکر کو دبانا چاہے، ختم کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو بدر کے میدان میں اس کے چیلے، اس کے سردار ابو جہل کا ہوا تھا۔ اب اگر کوئی کافروں کا چیلا اور ان کی نمائندگی کرنے والا میرے نبی کے ذکر کو اور میرے نبی کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو بدر، حنین اور احد کے میدان میں ان کے سرداروں کا ہوا تھا۔ میرے نبی کا ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ جب کافروں نے میرے نبی کو کعبہ کا طواف کرنے سے روکا، جب کافروں نے میرے نبی کو طرح طرح کی تکالیف دی، تو میرے آقا کریم نے یہ نہیں کیا کہ تکالیف برداشت کی اور دین کا کام کرتے رہے اور دین لوگوں تک پہنچایا، بلکہ ایک پہاڑی پر جب میرے نبی کریم نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے جو تم پر چند گھڑیوں میں حملہ کر دے گی تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، تم صادق بھی ہو، امین بھی ہو، ہماری امانتیں بھی تمہارے پاس ہیں اور تم نے 40 سال میں ہم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا تو پھر میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میری اتباع کرو اور اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت بیان کرو۔ تو لوگوں نے میرے نبی کو تکالیف دینا شروع کی۔
آقا کریم نے تمام تکالیفوں کو برداشت کیا. بدر کے میدان میں 313 کو لے کر گئے, آگے 1000 کا لشکر تھا, میرے آقا نے وہاں بھی ان کو شکست دی. احد کے میدان میں بھی میرے آقا کے غلاموں نے کافروں کو شکست دی. اور ایک ایسا وقت تھا جب میرے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے اور عثمان بن طلحہ آگے آ گیا, کہنے لگا حضور آپ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اسلام پر وہ وقت بھی تھا جب میرے آقا کریم کعبہ کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے حرم میں تشریف لے کر گئے تو عثمان بن طلحہ میرے نبی کے سامنے آ گیا, کہنے لگا اے محمد آپ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے کیوں نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے, تمہارا خدا اور ہے ہمارا خدا اور ہے, اس لیے ہم آپ کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے. تو میرے نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے نبی نے فرمایا عثمان یاد رکھیے کیسا وقت آنے والا ہے کہ ایک خانہ کعبہ دیا چابیاں میں محمد دے ہاتھوں وچ ہونیاں نے اور میں جنوں چاہواں گا عطا کر دیواں گا. وہ کہندا ہے جب تک یہ سلطنت زمین میں فوج لشکر ساڈے نے, جدوں تک یہ طاقت ساڈے کو موجود ہے محمد ایسا وقت نہیں آنے والا. میرے نبی نے فرمایا یاد رکھیے ایک لشکر بھی تیرے ہوں گے, ایک سرزمین بھی تیری ہوئے گی, لیکن یاد رکھیے سارے لشکر میں محمد دی اتباع کریں گے اور ایک چابیاں میرے ہاتھوں دے وچ ہون گیاں. میرے آقا واپس چلے گئے. پھر دنیا نے دیکھا جدوں 8 ہجری کے اندر میرے آقا نے مکہ فتح فرمایا ہے. پھر جناب والا اٹھے بڑے بڑے دشمن وہ بھی قطار در قطار کھلوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بلاؤ اس چابیاں والے نو. جدوں عثمان نو بلایا گیا ہے وہ قبضہ میرے آقا دی بارگاہ دے کر آیا کہ آج میرے نال کی سلوک کیتا جائے گا. صحابہ نے بھی پہلے عرض کی تھی کہ آج یوم الحساب یعنی آج حساب دا دن ہے. جنہ کافراں نے ساڈے تے تکلیف سانو تکلیفاں دتیاں نے, ساڈے تے ظلم و ستم کیتے ہیں, آج نہ وسی گن گن کے بدلے لواں گے. لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے غلام نہیں, آج یوم الحساب دا دن نہیں, آج تو یوم رحمت دا دن ہے, آج تے رحمت دا دن ہے. آج اسی انہاں نوں بھی معاف کراں گے جنہاں نے سانو تکلیفاں دتیاں نے, آج اسی انہاں نوں بھی معاف کراں گے جنہاں نے ساڈے میرے غلاماں نوں شہید کیتا ہے. لیکن یاد رکھیا جے غلامو انہاں نوں معاف نہیں کیتا جائے گا جنہاں نے میری شان دے اندر نازیبہ کلمات بولے ہون گے. او میرے غلامو سن لو, میرے نبی نے صحابہ نوں کلمات بولے. میرے نبی نے فرمایا غلامو سن لو, میں تہاڈا آقا تانوں حکم دے رہا ہوں جنہاں نے میرے خلاف اپنی شاعری بولی, جنہاں نے میرے خلاف اپنے کلمات بولے, نازیبہ کلمے بولے, اگر وہ خانہ کعبہ دے پردے دے پیچھے بھی ہون تے اوتھے بھی انہاں نوں قتل کر دیو. اور میرے نبی دے غلاماں نے ویکھیا کہ اتنے قتل کعبے دے پردے دے پیچھے لکیا ہے, آگے دسیا ہے کہ آقا جی کی حکم ہے. ایک پاسے کعبے دی دیوار ہے اور کعبے دے اوپر لٹکدا پردہ ہے, دوسرے پاسے حرم بھی ہے اور جناب والا تہاڈا گستاخ اس پردے دے پیچھے چھپیا ہے. میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ حرم دے اندر تے خون بہانا بنا ہے, بلکہ میرے نبی نے فرمایا فقتلوا اور اوتھے ہی قتل کر دیو. پھر صحابہ نے انہاں سر قلم کیتا. حرم دی زمین وچ کعبے دا غلاف بھی موجود سی اور کعبہ بھی گواہ بن گیا کہ سب نوں معاف کیتا جا سکتا ہے لیکن اس نوں معاف نہیں کیتا جا سکتا جڑا نبی دا گستاخ ہوئے, جڑا نبی دی شان دے اندر کلمات نازیبہ بولدا ہوئے, اونوں معاف نہیں کیتا جا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو جدوں عثمان بن طلحہ نوں بلایا گیا وہ کمدا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آیا. عرض کردا ہے آقا جی کی حکم ہے. میرے نبی نے فرمایا کعبہ دیاں چابیاں لے آ کے میرے ہاتھاں دے اندر رکھ دے. جدوں میں اس کافر نے جدوں آ کے چابیاں میرے نبی دے ہاتھاں وچ رکھیاں, میرے نبی دی آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا یاد کر عثمان ایک ایسا وقت سی کہ میں تینوں کچھ بولے سن. وہ کہتا ہے آقا جان یاد ہے تسی فرمایا سی کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک خانہ کعبہ دیاں چابیاں محمد
دے ہتھاں وچ چون گیا اور میں جنوں چاہاں گا عطا کر دیاں گا۔ میرے نبی نے چابیاں لے کے اس عثمان دے ہتھاں وچ رکھ چھڑیاں، فرمایا تو مر جائے گا تیری اولاد کول رہن گیا، وہ مر جائے گی انہاں دی اولاد کول رہن گیا، کوئی ظالم بندہ یا کہ تیری اولاد کو کعبہ دیاں چابیاں کھوئے گا، کوئی مسلمان تیری اولاد کو چابیاں نہیں کھوئے گا۔ میرے نبی دا ایک پاسے اخلاق بھی ہے، ایک پاسے دین امن دا درس بھی ضرور دیندا ہے، لیکن ایک پاسے میرے نبی نے خود غزوات کروائے ہیں۔ میرے نبی کی زندگی ایک متحقہ دے اندر جو 23 سال نبوت اس دور دے اندر 77 جنگاں میرے نبی نے کروایا، 27 دے اندر خود میرے نبی شامل رہے۔ آج او سگا لگے ٹیویاں تے بیٹھ کے بکواساں کر دے ہیں کہ جناب والا دین کو امن کا درس دیتا ہے، دین کے اندر تو سختی نہیں ہے، ان کو بلاؤ اور دکھاؤ مشکات کی وہ حدیث ہے، ان کو بلاؤ اور دکھاؤ بخاری کی وہ حدیث ہے کہ میرے نبی نے گن گن کر اور تلوار میرے نبی نے اپنے صحابہ کو پکڑوائی اور فرمایا کہ جاؤ میرے اس گستاخ کا سر لے کر آؤ۔ جب گستاخ کا سر لے کر صحابہ آتے ہیں بارگاہ کے اندر تو میرے نبی دور سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بہادروں کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو، ان کو دیکھ لو جو میرے گستاخ کا سر لا کر آ رہے ہیں، جو میرے گستاخ کا سر قلم کر کے آ رہے ہیں ان کو دیکھ لو۔ اور میرے نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک طرف تو اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے، وہ سب سے بڑے دشمن جس نے کعبے کا طواف نہیں کرنے دیا تھا، میرے نبی نے اس کو چابیاں لے کر اس کو واپس عطا کر دی، اور ایک طرف اس نے قتل کعبے کے پردوں کے پیچھے تھا، میرے نبی نے وہاں اس کو قتل کروا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، من سب نبیشن، من سب نبیشن، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ تو دوستو تمام مسائل کے اندر نرمی کی جا سکتی ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر مگر کرے اور نازیبہ کلمات بولے، اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ بابا جی نے بھی ہماری یہی تربیت کی ہے، دین امن کا درس بھی ضرور دیتا ہے، لیکن کہاں دیتا ہے؟ میں بتاتا ہوں تم کو دین امن کا درس کہاں دیتا ہے۔ اگر حضرت بلال کعبے کی چھت پر اذان دے رہے ہوں اور ابو جہل اور ان کے چیلے سارے وہ نیچے یہ سوچ کر جو ہے ان کو کبھی ان پر طاری ہو گئی ہو کہ آج ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، وہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور بتاؤ مسلمانوں کی بچیاں فلسطین، برما اور کشمیر کے اندر مسلمان بھائیوں کو پکار رہی ہوں تو تب اسلام امن کا درس نہیں بلکہ غیرت اور جہاد کا درس دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی